کیا کرپٹو مارکیٹ ایک دیوار سے ٹکرا گئی ہے؟ پچھلے 3 دنوں میں مارکیٹ نے ایک خوفناک سیل اپ دیکھی۔ جس نے ہفتوں کی کمائی لمحوں میں مٹا دی اور مارکیٹ میں ایک خوف کی لہر دوڑ دی گئی ہے۔ کچھ لوگ اسے فیڈرل ریزرو کی حالیہ میٹنگ کے بعد بائی دی رومر سیل دی نیوز کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ کچھ ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ یہ ریکٹیمبر یعنی سپتمبر کی مہینے کی بدقسمتی ہے جو اب تک جاری ہے اور یہ آرٹ سیزن اور بل رن کا اختتام ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ریڈ مارکیٹ کے اندر ایک بڑے موقع کی سگنل چھپے ہوئے ہیں اور ایک ایسا سیٹ اپ تیار ہو رہا ہے جو سال کے لاسٹ کوارٹر کو ایک میکسیمم آلٹ کائن سیزن کے شروعات ہو سکتے ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میرا نام سلیم خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ۔ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سیل اپ اور ایک پینک ٹائپ سچویشن ہے، اس میں آپ کیسے اس جو انسٹیٹیوشن انویسٹر ہے جو آپ کے اگینسٹ ایک ریگ کرتے ہیں اور آپ کو لیکویڈیٹ کرتے ہیں، تو کیسے آپ اس سیٹ اپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں تو خود اس سیٹ اپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، تو آپ یہ ویڈیو مس نہ کریں۔ اس میں آپ کو ڈیٹیل سے میں سمجھاؤں گا کہ مارکیٹ کیوں گرا تھا، مارکیٹ کی کیا وجوہات تھے اور اس اپ کمنگ جو اکتوبر ہے اس میں کیا ہونے والا ہے اور لاسٹ کوارٹر میں کیا ہوگا۔ تو یہ ویڈیو مس نہ کریں اور ہمارے ساتھ رہیے۔ تو لیٹس ڈگ ان۔ تو پچھلے 3 دنوں میں جو مارکیٹ گرا وہ آلموسٹ بی ٹی سی، آلٹ کائن اور سارے کرپٹو کرنسیز آلموسٹ اس پوائنٹ پہ آ گئے جو فیڈرل ایف ایم سی میٹنگ سے پہلے اس پوزیشن پہ تھے، اور اس میں بی ٹی سی آلموسٹ 3% گرا جو آلموسٹ، اور اس طرح ایتھیریم 7% گر کے 4150 پہ آ گیا اور ابھی آلموسٹ کوئی 4000 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ان دا لاسٹ 24 آور میں یہ مزید گر رہا ہے۔ یہ باقی جو آلٹ کائن ہے وہ 6 to XRP اور سول XRP ہے آلموسٹ 6 to 8% گر گئے ہیں۔ لاسٹ جو 24 آور میں یہ جو سیل اپ سٹارٹ ہوا سیٹ، تو یہ اس آلموسٹ $1.7 بلین کی لیکویڈیشن ہوئی اور کوئی 4 لاکھ سے زیادہ ٹریڈر ایک ہی 24 آور میں لیکویڈیٹ ہو گئے۔ یہ جو کریش تھا یہ 2025 کا سب سے بڑا کریش تھا، اور اس میں اب تک جو لاسٹ ایئر میں کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہم نے نہیں دیکھا، اور اس میں آلموسٹ اب تو یہ $2 بلین تک بھی پہنچا ہے یہ لیکویڈیشن، اور اب تک جاری ہے۔ اس کے کئی فیکٹرز ہیں، لیکن جو مین فیکٹر ابھی 3-4 بتائے جا رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ٹرپل وچنگ جو کرپٹو آپشنز مارکیٹ ہے وہ آلموسٹ 17.5 بلین بی ٹی سی آپشنز جو ہے نا وہ میچیور ہو رہے تھے اس پرسوں کے ڈیٹ پہ، اور ساتھ ساتھ $5.5 بلین کی ایتھ کی جو آپشن ہے وہ میچیور ہو رہی تھی۔ تو اس وجہ سے مارکیٹ میں لیکویڈیٹی نہ ہونے کی وجہ سے جب یہ میچیور ہو رہے تھے تو ایک کیسکیڈنگ افیکٹ ہوا، اور اس سے مارکیٹ جو ہے نا وہ نیچے کریکشن لینا شروع کر دیا، اور پھر جو اس کا افیکٹ ہے وہ آلٹ سیزن آلٹ کائن پہ بھی پڑ گیا۔ دوسرا جو بڑا فیکٹر وہ یہ ہے کہ اگر اس پر ٹیکنیکل انالیسس ہم آپ کو بتائیں تو جو بی ٹی سی تھا وہ 1,18,000 کے ریزسٹنس کو مسلسل ٹچ کر رہا تھا، لیکن اس کو سگنیفیکنٹلی بریک آؤٹ نہیں کر پایا، اور وہاں سے جو ہے نا مارکیٹ نے دوبارہ جو بلز تھے وہ ایگزاسٹ ہو گئے اور پھر مارکیٹ نے کریکشن لینا شروع کر دیا۔ لاسٹ جو ایک اور ریزن بتائی جاتی ہے وہ ہے ایف ایم سی کی جو میٹنگ کے حوالے سے، ریٹ کٹ کے حوالے سے، کیونکہ ایف ایم سی کے میں یہ ایکسپرٹ یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہ 50 بیسس پوائنٹ کٹ کریں گے تو پھر تو مارکیٹ نکل جائے گا، اور اگر یہ 25 بیسس پوائنٹ مارکیٹ کٹ کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی یہ پرائز ان ہو چکا ہوگا اور یہ سیل دی نیوز ہوگا، اور پھر لوگ اس کو مارکیٹ کو سیل کریں گے۔ تو وہی ہوا کہ مارکیٹ ایف ایم سی میٹنگ پہ تھوڑا سا اوپر گیا، لیکن واپس اس نے کریکشن لینا شروع کر دیا۔ جیسے کہ بائی دا رومر اور سیل دی نیوز کی جو تھیوری ہے وہ ویلیڈیٹ ہو گئی، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مارکیٹ نے کریکشن لے لیا۔ اس پر کافی ایکسپرٹ نے وارن بھی کیا تھا۔ بٹ کائن، ایتھیریم اور پرائس کے ایف ایم سی میٹنگ پہ ٹاپ انالسٹ نے کہا تھا کہ 25 بیسس پوائنٹ پہ اگر یہ پہنچے گا تو یہ مارکیٹ کریکشن لے گا۔ اس پہ میں نے بھی اپنے اس پہ بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اس طرح مارکیٹ کریکشن لے سکتا ہے 25 بیسس پوائنٹ پہ۔ اب جو فیڈ کی میٹنگ کے دوران جو بات ہوئی وہ بھی ایک اس کا جو ہے نا افیکٹ اس
کا پڑھا کہ فیڈ چیئرمین نے کہا کہ ہم رسک مینجمنٹ، یہ جو کٹ ہے یہ ہم رسک مینجمنٹ کٹ کر رہے ہیں، مطلب یہ ہم رسک کو مینیج کر رہے ہیں. اور پھر دوسری جگہ اس نے کہا کہ ہم ماڈریٹلی ریسٹرکٹیو ہیں. ماڈریٹلی ریسٹرکٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ہم انفلیشن کو ویٹ دے رہے ہیں بجائے کہ ان امپلائمنٹ کو. تو اس چیز کو جو انویسٹر ہے اس نے فیل کیا، اور پھر اس کے بعد سڈنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 10 ایئر ٹریجری ہے وہ پہلے ریٹ کٹ پہ اوپر آلموسٹ 4.08 پہ اوپر چلا گیا، اور پھر جب یہ اسپیچ میں انہوں نے کہا ماڈریٹلی ریسٹرکٹیو، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ 10 ایئر ٹریجری آلموسٹ 3.99 پہ دوبارہ آ کے وہ ڈپ لینا شروع کر دیا. تو یہ ایک مطلب اس سے جو بل تھے وہ ایگزاسٹ ہوئے، اور پھر بیئر نے مارکیٹ کو ٹیک اوور کر دیا. اور سب سے بڑا جو اس کا کیٹلسٹ بنا، جو میرے خیال میں پرائمری ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مطلب ایف ایم سی اور اس کے بعد کمپلیٹلی جب بلش ہوئے تو انہوں نے ہائی لیوریج پوزیشن کھول دی، اور اس ہائی لیوریج پوزیشن کی وجہ سے مارکیٹ ایک ایکسٹریم گریڈ میں چلا گیا، جس کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے نا ان کو وہ لو مارکیٹ لیکوڈیٹی کی وجہ سے وہ ایک کیسکیڈنگ افیکٹ ثابت ہوئی، اور پھر اس ان ٹریڈر کو ان ہائی لیوریج پوزیشن کو لیکوڈیٹ کرنے کے لیے مارکیٹ جو ہے نا نیچے گرنا شروع ہو گئی. اب ان سب چیزوں میں ہم ایک اور ہسٹوریکل کنٹیکس لے کے آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ریکٹیمبر کرس اور اکتوبر پرومس، یہ ایک دو چیزیں کہ مطلب کرپٹو مارکیٹ کے حوالے سے کہ جو سپتمبر ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا اس میں مارکیٹ سیل اپ کرتا ہے، اور جو اپ کمنگ اکتوبر ہے اس میں جو ہے نا وہ ریلی کرتا ہے. اگر ہم ہسٹوریکل کنٹیکس میں دیکھیں تو سنس 2013 سے کرپٹو مارکیٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ 3.77% نیچے آ رہا ہے ایوری سپتمبر، اور 12 مہینوں میں سے 3 مہینے صرف یہ اوپر رہا ہے، بلکہ اور 8 مہینے یہ نیچے رہا ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے جو اس حوالے سے بہت میٹر کر رہی ہے، اور اس سپتمبر میں بھی وہی ہوا. یہ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ریڈ سپتمبر ہے کرس ہے، یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹر اب بن چکا ہے. اب انویسٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ سپتمبر ہمیشہ جو ہے نا ڈاؤن رہتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک سائیکلوجیکلی اس مارکیٹ کی سیل اپ وہ جو سیٹ اپ ہے وہ کیسکیڈنگ افیکٹ سٹارٹ ہو گیا. تو اس سارے کیسکیڈنگ افیکٹ سے یہ ہوا کہ مارکیٹ جو ہے نا نیکسٹ جو کوارٹر کے لیے اپنے آپ کو اس نے پوزیشن کر دیا ہے، اور جو گریڈ تھا وہ فلش آؤٹ ہو گیا، اور آلموسٹ آل سیزن جو ہے نا وہ 41 واپس آ گیا، جو 75 پہ پہنچ گیا تھا آل سیزن انڈیکس پہ. اور اسی طرح جو ہے نا وہ جو گریڈ ان فیئر انڈیکس ہے وہ بھی آلموسٹ نیوٹرل ہو گیا. تو وہ جو گریڈ کا افیکٹ تھا وہ مارکیٹ سے ختم ہوا، اور اب مارکیٹ دوبارہ جو ہے نا وہ فریش سٹارٹ لے گا. اب ہم آتے ہیں کہ جو اپ کمنگ اکتوبر ہے یا اپ کمنگ کوارٹر ہے، اس میں کون سے ایسے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ریلی جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی. اس میں 3 میجر پیلر ہے جس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم انسٹیٹیوشنل سونامی پہ بات کریں گے کہ یہ جو آلٹ سیزن ہے یا جو یہ سائیکل ہے، یہ اس میں انسٹیٹیوشن فرینزی سائیکل ہے، اور انسٹیٹیوشن اس میں بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم نے اس ایئر میں سب سے پہلے اپریل میں دیکھا جب بٹ کائن ETF لانچ ہوا، اس کے بعد اب تک تقریباً 179 بلین جو ہے نا وہ ڈالر آ چکے ہیں ETF کے، جو کہ ایک سگنیفیکنٹ فلو ہے اور مارکیٹ کو مسلسل لیکوڈیٹی پرووائڈ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ ابھی جو اکتوبر ہے اس میں میجر آلٹ کائن کی ETF کی اپروول جو ہے نا وہ ڈیو ہے، اور ایز پر بلومبرگ اینالسٹ یہ اس کی پرابیبلٹی 75 to 90% ہے کہ اکتوبر 10 آلموسٹ اکتوبر کے مڈ میں یہ سارے ETF لانچ ہوں گے. تو جب یہ ETF لانچ ہوں گے تو یہ ایک فلڈ گیٹ اوپن کریں گے لیکوڈیٹی کے لیے، اور پھر یہ ایک ہاربنجر ثابت ہوں گے. جو میجر آلٹ سیزن جو اب تک آپ نے نہیں دیکھی اس کا ایک ہاربنجر ثابت ہوں گے. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا جو ٹریجری کمپنی ہے وہ مسلسل آلٹ کائن لے رہے ہیں، اور اس آلٹ کائن کے لیے ٹریجری کمپنی بن رہے ہیں. یہ سٹارٹ ہوا مائیکل سیلر سے. مائیکل سیلر نے مائکرو اسٹریٹجی کے تھرو جب سب سے پہلے ٹریجری کمپنی سٹارٹ کی اور اس نے بٹ کائن بائنگ کرنا شروع کیا. اب تک وہ $70 بلین کا بٹ کائن خرید چکا ہے، اور اب تک مزید خرید رہا ہے. تو یہ جو ٹریجری کا جو مومنٹم ہے یہ بھی ایک تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. سول اور ایتھیریم اور XRP کے اوپر جو ہے نا مسلسل جو ایک کمپنی ہے وہ ٹریجری کمپنی آ رہی ہے اور اپنا جو ہے نا وہ بائنگ کر رہی ہے. جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے فیڈ لیکوڈیٹی پائپ لائن. تو فیڈ کی لیکوڈیٹی کے پائپ لائن کے ساتھ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو جو FOMC میٹنگ میں پروجیکشن دی، اکنامک پروجیکشن، اس میں 2 ریٹ کٹ کی ایکسپیکٹیشن دی، جو کہ ایک بہت بڑی ایک ہے کہ 2 ریٹ کٹ اس ایئر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو جائیں گے. اور ابھی ہم نے انفلیشن ڈیٹا دیکھا تو تھوڑا سا وہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے، تو اس کا نیچے آ رہا ہے، اور ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا تھوڑا سا وہ نیچے وہ
بھی نیچے آ رہا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ ایک ہاربنجر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ریٹ کٹ نہ صرف ریٹ کٹ ہوں گے بلکہ سگنیفیکنٹ ریٹ کٹ ہوں گے اور یہ لیکوڈیٹی پرووائڈ کریں گے مارکیٹ کو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ ہے ہسٹوریکل مومنٹم. تو ہسٹوریکل مومنٹم کے کنٹیکس میں اگر ہم آپ کو بتائیں، جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ جو سپتمبر ہے وہ ریپٹمبر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اکتوبر کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ابھی اگر ہسٹری ایز ایک گائیڈ لائن ہے تو پھر ہسٹوریکل کنٹیکس میں ہم نے سپتمبر کو دیکھا کہ وہ واقعی میں ریٹ ثابت ہوا، اور اب اکتوبر کے لیے جو نیوز آ رہے ہیں اور جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک سگنیفیکنٹ ریلی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ کچھ کنسرنز بھی ہے، رسک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے براڈر مائکرو اکنامک کنسرن کو، جس میں ریسیشن، گلوبل ریسیشن کے حوالے سے اور گلوبل اکنامک ڈیٹا کو ہم نے واچ کرنا ہے، ٹریجری ییلڈ کو واچ کرنا ہے، اور ہم نے فیڈرل ریزروز کی جو فیڈ ریٹ کٹ کے حوالے سے نیوز ہے اس کو بھی واچ کرنا ہے. اگر یہاں پہ ہم مطلب ریٹ انفلیشن، گلوبل انفلیشن کے انکریز ہونا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی ریٹ کٹ کی ایکسپیکٹیشن گھٹیں گے، پھر یہ مارکیٹ کو نیگیٹیو امپیکٹ کر سکتا ہے. اس پہ ہم آپ کو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو اس پہ ہمیں ریگولرلی آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ اس اکنامک پروجیکشن کے حوالے سے. تو اگر آپ اپنے آپ کو اس میں ٹیون ان کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور میجر اپڈیٹ آپ مس نہ کریں. اب اگر ہم ٹیکنیکل انالیسس کی پرسپیکٹیو سے بات کریں تو جیسے کہ 118 پر BTC ایک ریزسٹنس ثابت ہوا، تو اسی طرح ہمارے پاس جو سپورٹ لیول ہے وہ آلموسٹ 1,07,200 کی جو ایک اسٹرانگ سپورٹ ہے. اگر یہ اس سے نیچے آتا ہے تو پھر یہ 1,04,000 اور 1,00,000 کو ٹچ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایک مارکیٹ اگر اس سے بھی نیچے آتا ہے تو مارکیٹ کا جو بل رن سٹرکچر ہے وہ ختم ہو سکتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ ایک بیئر سٹرکچر میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کی پرابیبلٹی بہت کم ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اس پوزیشن، اس اسٹرانگ سپورٹ کو ہولڈ کرے گا اور اس کے بعد بٹ کائن جو ہے نا آلموسٹ 2 لاکھ اور 1,50,000 سے پہلے 1,50,000 کو اور پھر 2 لاکھ کو ٹچ کرے گا. یہ ساری ہم نے آپ کو اس جو ابھی سیل اپ ہوا اس حوالے سے ایک اپڈیٹ دی، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کو اس کمپلیٹلی مارکیٹ کے حوالے سے مزید اپڈیٹ دیں گے. میں اس پہ پورا ایک آپ کو واچ کروں گا، اور اگر آپ ابھی تک اسپاٹ میں ہیں اور آپ لاس میں ہیں تو آپ بالکل سیل نہ کریں، مزید بائنگ کریں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل، یہ جو آپ کے ساتھ رگ پل ہوئی ہے، رگ پولنگ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، تو اس سے ابھی اس سیٹ اپ سے یہ ایک مارکیٹ کو سیٹ اپ کر رہے ہیں اور نیکسٹ جو بل رن ریلی ہے اس کے لیے بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اس وقت پینک میں ہیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتے رہیں، آپ مس نہ کریں اس طرح کے ویڈیو. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ.